الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سے جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ جل شانہ کے حضور عرض کی تھی، جہاں شرح صدر اللہ کریم سے اللہ کے حبیب نے مانگا، وہاں وہ گانٹھ جو زبانوں پر کمزوری کا سبب ہوتی ہے، وہاں کی فصاحت و بلاغت بھی اللہ جل شانہ سے اللہ کے حبیب نے دعا کی اور مانگی۔ میرے سامنے ایجنڈا ہے جو جنرل کونسل کا ہے۔ جنرل کونسل تحصیل سطح تک کے جو امراء ہیں وہ سارے اس کے ممبران ہیں۔ ہر 3 مہینے میں اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور جو کارکردگی پیچھے گزر چکی ہو اور آنے والے جو نقاط ہیں، جو پیش آنے والا وقت ہے، اس کے جو نقاط ہیں یا اہمیت ہے، اور بنیادی حصہ اس میں ترویج سلسلہ ہوتا ہے، انہی پہلوؤں پر اور انہی امور کے نسبت یہ سارا اجلاس اور اس کے انعقاد ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایجنڈا یہاں طے ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ساتھی تک وہ پہنچے۔ مرکزی طور پر جو بنیادی حصہ یا نظم ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے، جو بنیاد ہے اور مرکزیت ہے ہماری۔ اس کے ذیل میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور تنظیمات کا قیام فرمایا، جہاں جو ضرورت پیش آئی اس مقصد کے تکمیل میں وہ تمام جو ذیلی تنظیمات ہیں ان کا انعقاد کیا گیا، اور آج تک یہ کوشش ہے کہ جتنے ذیلی شعبے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم فرمائے ہیں اور جس مقصد کے لیے قائم فرمائے ہیں، اس حصول کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی جائے، اور ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے انسانی انتظامات میں، تو ان انتظامات کو بہتر سے بہتر کرنے کی جو کوشش ہے اور صحیح ہے وہ کی جاتی رہے۔ لیکن جب جنرل کونسل کی بات آتی ہے تو اس اجلاس سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کی نشست مقصود ہو، کیونکہ یہ نشست ہی کسی مقصد کے تحت ہے، اور اگر وہ مقصد نہ ہو تو پھر اس نشست کی جو حیثیت ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ پھر ایک اور بات جو آج کی اس جنرل کونسل میں درج ہے، یہ سالانہ جو تقابلی جائزہ ہے تنظیمات کا یا ذمہ داران کا آپس میں، اس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے سالانہ اجتماع کے اس آخری بیان میں، جو کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو کل بروز اتوار ہوگا۔ اس تقابلی جائزے میں انتظامی امور کو پرکھا جاتا ہے، اور جو تقسیم ہے ڈویژن کے حوالے سے صوبائی تقسیم تک، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جن کا کام دوسروں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے، زیادہ محنت ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور جہاں کمزوری ہے وہاں تحریک پیدا ہو کہ وہ بہتری کر سکیں۔
لیکن یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر سالک کا رخ اپنے اللہ کی طرف۔ ذمہ دار کتنا راضی ہے، ذمہ داری کتنی ادا ہوئی، کون سے نکات ہیں جہاں بہتری رہی، کون سے نکات ہیں جہاں کمزوری رہی، تقابلی جائزہ جو ہے اس میں کون سا مقام رہا، یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جو ایک تحریک پیدا کرنے کے لیے ہیں، لیکن اگر کلی معانوں میں دیکھیں تو ہر ایک اپنا دینی فریضہ ادا کر رہا ہے، اور جب دینی فریضے کی ابتدا ہے وہ ابتدا بھی اللہ کریم کے نام سے ہے اور اس کی انتہا بھی اللہ کریم ہی کی ذات ہے۔ اس لیے یہ انتظامی امور میں ایک متحرک نظام کو متحرک کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میں تمام ساتھیوں سے، تمام خواتین و حضرات جو سلسلہ عالیہ کے ساتھ منسلک ہیں اور باضابطہ ساتھی ہیں، ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ سارے وہ نکات ہیں جو صرف ذمہ داران ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مجھ سے لے کر آج یہ جو ہمارے ساتھی سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کبھی میرے کسی بیان میں یہ پہلو نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں میں اسے ترک دنیا کہہ دوں یا اس کے ذمے جو اس کے دنیاوی خاندانی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں انہیں ترک کرنے کا کہہ دوں، یا اس تمام معاملات میں اس کی جو کاروباری حیات ہے کہ اسے چھوڑ دے اور دعوت و تبلیغ جو ہے اس پر آ جائے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ساتھی، جو سالک سلسلہ عالیہ سے جسے شرف نصیب ہے منسلک ہونے کا، وہ اپنی ذات، اپنے خاندان اور اسی پیراہے میں پھر اپنے معاشرے اور بالعموم تبلیغ تک پہنچے، کہ وہ ایک ایسا متحرک فریق ہو، ایسی اکائی ہو اپنے اس معاشرے کی کہ جو اسلامی معاشرہ کہنے کو تو ہے، معاشرہ ہے، اور وہ جو اسلامی حصہ ہے وہاں ہماری کمزوری آ گئی ہے، تاکہ اس کمزوری کو دور کرنے کا سبب بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور درجہ رسالت، یہ نبوت، یہ وحی ہے، اور جہاں نصیب ہوتی ہے اس حکم کے ساتھ جتنی ضروریات ہیں وہ ساری بھی تفویض ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کہیں اور یا رجوع یا کسی اور محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے، کلام محض کلام نہیں ہوتا، اس کا ربط متکلم سے ہوتا ہے، ادا کیا جاتا ہے تو کلام ہوتا ہے۔ تو جہاں ادائیگی ہے وہاں کی کیفیت اور حال کلام میں پہنچ جاتی ہے۔ صرف وہی بالعموم نہیں ہے، کلام ذاتی سے نوازا، لیکن جب آپ علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کی ابتدا ہے، آپ نے شرح صدر اپنے اللہ کریم سے پھر دعا فرمائی۔ ہمارے لیے شریعت اسلامی، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانیات کے حصوں میں کتب صاحب کا، اللہ کریم کے انبیاء، سارا حصہ یہ داخل ہے۔ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں واقعات اقوام سابقہ کی کمی بیشی سے متعلق ہیں،
وہاں اس طرح کے حالات بھی بیان فرمائے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس تمام خلق کا جو نظم ہے رب کائنات نے کھول کر بیان فرما دیا، دکھا دیا۔ اسی طرح کتنے اور واقعات ہیں جو انبیاء اور رسول کے قرآن کریم نے بیان فرما، جہاں اقوام سابقہ کے حالات بیان فرما، آج ان حصوں سے بچنا اور جس حصے کو اللہ نے پسند فرمایا اس طرف گامزن رہنا ہمارے لیے سبق ہے۔ اسی طرح یہ جو دعا رب کائنات نے کلام ذاتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بھی وہ پہلو ہے اور وہ نقطہ ہے کہ اللہ کا اولو العزم نبی اور رسول جسے رب کائنات نے کلام ذاتی سے نوازا، وہاں بھی احتیاج ہے اپنے اللہ جل شانہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ تو جب میں اور آپ دین کے اختیار کرنے، سمجھنے سے عمل تک کے پہلوؤں اور پھر وہ حصہ اور وہ ذمہ داری، بلغ انی ولو آیا او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس دینی فریضے سے جب ہماری ابتدا ہے تو پھر یہ گمان درست نہیں ہے کہ جو سمجھ میں رکھتا ہوں، جو استعداد میں رکھتا ہوں، یہ کافی ہے یا اس جیسا اور کوئی نہیں۔ ہمیں یہاں سے جو سبق نصیب ہو رہا ہے، ہر شے اللہ کریم کی طرف سے ہے، اللہ کریم کے حکم پر اس کے راستے کی جو ابتدا ہے اس میں بھی اللہ ہی سے مدد مانگیں، ہر معاملہ، ہر پہلو اس کا رخ اللہ کریم کی طرف کرنا ہے۔ بڑی سادہ سی بات۔ تو میں تمام جو سلسلہ عالیہ سے منسلک لوگ ہیں، ساتھی ہیں، سالکین ہیں، ان سے یہ عرض کروں گا، یہ ہم تمام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ہم تک کیفیات قلبی پہنچانے کا سبب ہوا، اللہ اس کا یہ سبب کرنا جو اللہ نے اسے عطا فرما سے قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شاید کسی اور کا ایسا حق جو ہمارے ذمے فریضے کی صورت میں ہو اور یہ شرف نصیب ہو کہ دوسری کی بہتری کے لیے دین کی تبلیغ ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اور اس تک کے پہنچانے کے اسباب میں ہم جیسے خطا کار اور گناہ گار داخل ہو جائیں۔ یہ بڑے احترام کی اور بے شمار اللہ کے احسان کی بات ہے کہ یہ کیفیت نصیب ہو، اور ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ نسبت اور جہاں تک وہ نسبت جائے گی، جو عمل کر رہا ہے وہ تو عمل کر رہا ہے، اللہ اس کا قبول فرمائے، اس عمل تک پہنچنے کا جو سبب ہے اسے بھی اجر اور ثواب نصیب ہوتا رہے۔ اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے معاشروں کا جائزہ لیا جائے، بحیثیت قوم جائزہ لیا جائے، تو انحطاط کو اگر آپ غور فرمائیں، اتنی تیزی سے انحطاط وارد ہو رہی ہے کہ اب انحطاط وارد ہونا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا، انحطاط تو ہے، چونکہ تمام زمانوں میں عظمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور متصل 2 زمانوں کو الگ ترتیب حاصل ہے۔ تو جب عظمت کا پہلو ایسی ہے تو پھر انحطاط کا پہلو پھر دوسری طرف لازم ہے، ہر آنے والا زمانہ جو ہے وہ کمزور ہو۔ لیکن اس انحطاط میں اتنی تیزی ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اقدار رہی نہیں، اعتماد رہا نہیں،
عجیب سی ایک کیفیت اور حال ہے جو معاشرے میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ اگر یہ انحطاط میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم موجود ہیں۔ ہماری جو عمر کے لوگ ہیں انہی کا یہ معاشرہ ہے جو انسانی معاشرہ ہے، تو ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہوئے کہ یہ تھا، یہ کہتے تھے، لیکن وہ تھا کا صیغہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہر آنے والے دن میں اتنی انحطاط ہے کہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہے یہ گراوٹ، کیوں ہے؟ رشتے ہیں لیکن رشتوں میں رشتہ کوئی نہیں، جیسے بے شمار مخلوق ہے، بندے ہیں، بندئی کوئی نہیں، بے شمار عدد بے شمار ہے لیکن نہ ہونے کے برابر۔ بحیثیت امت جائزہ لے لیں پوری جو دنیا کے حالات ہیں، آج کی جو تازہ صورتحال ہے اسی کو دیکھ لیں۔ ڈربے کی جو مرغیاں ہیں اس طرح سارے جو اسلامی ریاستیں ہیں منتظر ہیں کہ اپنی باری پر کب ان کی گردن کاٹی جائے، کافی ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو جائزہ لیتے ہیں آپ لوگ؟ نہ لیں جائزہ، لیکن یہ جائزہ از خود ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی ایسی ہے کہ اس کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ ہر ایک کا دوسرے سے کوئی نہ کوئی ربط، یہ انسانی زندگی اور معاشرے کی مجبوری ہے، اللہ نے اسے ایسا ہی پیدا فرمایا۔ چاہے وہ استعداد کا فرق ہو، چاہے حیثیت کا فرق ہو، یہ جتنے بھی قسم کے فرق ہیں، یہ انسانی زندگی کی جو بنیاد ہے اس کی ضرورت ہے روزمرہ زندگی کی۔ تو اب تو اگر بندہ کہے نا کہ میں غور کروں، اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ کوئی قدر، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا اصول جو بالعموم انسانی معاشرہ مانتا ہے، بلا تفریق بات کر رہا ہوں، اس کی اصل دیکھو، وہ آپ کو قرآن و سنت سے ملے گی۔ جس کے پاس اچھائی کی بنیاد اور منبع ہے، اس کو اگر انحطاط اثر کر رہی ہے تو بڑی سادہ سا اس کا سبب ہے کہ وہ اپنی بنیاد سے ہل گیا ہے۔ اور دین اسلام زندگی کے ہر پہلو کو نہ صرف مخاطب فرماتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ بہت بڑی دوسری وجہ اپنی ذات ہے، اپنی پسند و ناپسند ہے۔ اب یہ جو کیفیات قلبی ہیں، یہ اس کا بہت بڑا علاج ہے۔ کیفیات قلبی انا پرستی کا بہت بڑا علاج ہے، بنیادی علاج ہے۔ اس لیے انا ہر ایک کی اپنی ذات کی، جو اس کی اپنی ذات ہے، وہاں کی پرستش ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا ذات باری تعالیٰ کی، تو پھر کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ لیکن غور فرمائیں، وجودی بیماری ہو، تشخیص ہو، اس تشخیص کے لیے جو تشخیص کنندہ ہے یا طبیب ہے، اس تشخیص کے ساتھ دوا دے، یہ سارے وہ مراحل ہیں جو اپنے ربط کے مطابق اور ضرورت کے مطابق جو ہیں وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دوا کے چمچ میں ملاوٹ کر کے پی لے مریض، کیا سمجھتے ہیں؟ بیماری اور جو ہے شفا، اس کے معنوں میں کیا جواب سمجھیں گے؟ مختلف حصے ہیں نا۔ بیماری ہے
کتنی بیماریاں ہیں، بندہ بیمار نہیں ہوتا، کسی بیمار کے پاس سے گزر ہوتا ہے، وہ بیماری کے جراثیم اسے چمٹ جاتے ہیں۔ موسم بدلتا ہے، سردی گرمی ہوتی ہے، وجود کی کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، خوراک کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کتنے اسباب ہیں جس سے بیماری وارد ہوتی ہے۔ میں اسباب کی بات کر لوں، بنیادی طور پر تو اللہ کا حکم ہے۔ تو جس سبب سے بھی جو تکلیف ہوئی، پھر اس کا تدارک جو ہے کہ اس کا علاج ہو، اس علاج کے مراحل ہیں، نیم حکیم بھی ہیں، کامل حکماء بھی ہیں، دوا اصل بھی ہے، دوا نقل بھی ہے۔ اب اصل بھی ہو، طبیب بھی ہو، اصل بھی ہو، تشخیص ہو جائے، تعین ہو جائے، اس کے بعد پھر دوا کس نے لینی ہے؟ بتائیں نا، مریض کی بات۔ تو جو مریض اس دوا کے ذرات کی بجائے ریت نکل رہے، اس کا کیا علاج ہو؟ اس دوا میں کمی بیشی کر دے، اور نسخے کی جو اصل ہوتی ہے، اس کا نسخے کا اپنا تول ہوتا ہے۔ یہ جو نسخے میں مختلف آمیزش ہوتی ہے، اس کی مقدار کا تعین اصل جو نسخہ ہوتا ہے، وہ اصل وہ شے ہوتی ہے جو اس میں اثر پیدا کرے۔ تو جب ان تمام مراحل کو لیں گے تو جہاں طبیب کی ذمہ داری ہے، وہاں مریض کی بھی ذمہ داری۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ٹرین پر بٹھا دیا جائے اور اسٹیشن ماسٹر ٹرین چلانے کا اشارہ دے اور مسافر کو ٹرین پر بٹھا دے جس نے اپنا سفر اپنی منزل کی جانب کرنا ہے، تو ٹرین تو چل پڑی، اپنی منزل سے پہلے وہ چھلانگ لگاتا ہے جو مسافر ہے، یا وہاں تک بیٹھا رہتا ہے۔ اگر چھلانگ لگاتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے تو دو مختلف صورتیں ہیں، تو کیا ان دو مختلف صورتوں کے دو مختلف نتائج بھی پھر مرتب ہوں گے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انعطاف ہے تو ہر شے رواجات کی نظر ہو رہی ہے۔ یہ جو بنیاد ہے، دین ہے، اسے رواجات کی نظر نہ ہونے دیجیے۔ یہ جو شعبہ تصوف ہے، اس میں بالخصوص دینی شعبے کے شعبہ تصوف میں بالخصوص رواجات کا بڑا دخل ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان کے گرد گھومے، اور ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت اللہ عالمین ہیں، جو مجسم رحمت رب کائنات نے آپ کو بنایا، ان کے حضور حاضر ہونے والے کو آپ سکھاتے ہیں سبحانہ ربی العالی، آؤ میں بھی اللہ کو سر بسجود ہوں، تمہیں بھی سکھاؤں اپنے اللہ سے کیسے رابطہ ہو تمہارا۔ تو اگر کوئی ذات کے گرد مخلوق کو گھمانا شروع کر دے تو کیا یہ اس کا امتحان نہ ہوگا، اس کو اس کا جواب نہ دینا ہوگا؟ کلزم فیوزات حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایسی کانٹ چھانٹ کی کہ کوئی رواج، رسم، خواہش اس راہ میں باقی نہیں رہنے دی، بڑا صاف، بڑا سیدھا اس شعبے کو بیان فرمایا، اس شعبے کی اہمیت اجاگر فرمائی، تربیت فرمائی، اور ہمارے لیے ایسا اپنا شاگرد جو ہمیں شیخ کی صورت میں نصیب ہوا کہ جنہوں نے اس بات کو دنیا کے دوسرے سرے تک نہ صرف منوایا بلکہ پہنچایا۔ میں اور آپ آج جب ذکر کی یا تصوف کی دعوت دیتے ہیں تو ہم سے یہ کوئی بحث نہیں کرتا کہ اس شعبے اور اس کی نزاکت کو تم ثابت کرو،
میری ضرورت کے مطابق ثابت کرو، میرے سوالات کے مطابق جوابات دو، کوئی نہیں کہتا۔ کبھی سوچا کیوں نہیں کہتا؟ دو مشائخ کی پوری زندگی صرف ہوئی ہے، ایک عام بات تھوڑی ہے۔ اللہ کریم ان کی ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے، ہمیشہ اپنا کرم فرمائے، ہمہ وقت بلندی درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے مشائخ سارے، جب بھی دعا کرتا ہوں تمام مشائخ کرام کی جو عظمت ہے اور بلندی درجات، ہمیشہ اللہ کا حضور دعا کرتا ہوں۔ اور یہ شرف ہے ہمارے لیے کہ جب مشائخ کی دعا کرو گے، ابتدا کہاں سے ہے؟ شجرہ مبارک پڑھتے ہو، ابتدا کہاں سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے ابتدا۔ درود پڑھتے ہو، کیا میرے اور آپ کا کی جو دعا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہونی ہے، یا اس بلندی شان کی دعا میں داخل ہو کر ہمارا مداوا ہونا ہے؟ پہلو دیکھنا چاہیے۔ تو جب مشائخ اعظام کی بلندی درجات کی دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں جو دعا کرنے والا ہے اس کی نسبت عطا زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ہم تو خطا کار گناہگار لوگ ہیں۔ اللہ تمام مشائخ اعظام کی جو ہے محنت کو قبول فرمائے اور درجات کی بلندی ہمہ وقت عطا فرمائے۔ بالعموم علماء مشائخ سارے ایک قوم ہے یہ مسلم، تمام حضرات کے لیے دعائیں ہیں۔ اور جو اس امتحان گاہ سے کامیاب لوٹ گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ میں آپ جن منازل کی بھی بات کرتے رہے، ہم ہیں تو امتحان میں۔ تو جب یہ فرصت مکمل ہوگی تو جن پیراہوں پر مکمل ہوگی ہماری کتاب کا بند ہونا، تو ان پیراہوں پر اس کا ہوگا نا۔ تو پوری کوشش ہے کہ کہیں کسی درجے کی آمیزش جو ہے اس کا خدشہ نہ ہو۔ آمیزش تو دور کی بات ہے، اس کا خدشہ بھی نہ ہو۔ یہی تربیت ہر سالک تک کے لیے انتظام کی جاتی ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہر ساتھی کی بات سن سکوں، ہر ساتھی سے مل سکوں، ممکن نہیں۔ لیکن جو میں کر سکتا ہوں اس میں میری اپنی زندگی کوئی نہیں رہی، نہ کاروباری حیات رہی ہے اور نہ ذاتی زندگی رہی ہے۔ اس کے باوجود ضرورت ہوتی ہے مزید ترتیب کی، مزید تحقیق کی، مزید اٹھنے والے سوالات جو ہیں ان کے حل کی۔ تو اس سارے میں ایک معاونت ہے، جہاں ذمہ دار وہ معاونت ادا کر رہے ہیں، وہاں ایک ایک سالک یہ جو آج ہمارے ساتھ داخل ہوئے ہیں سلسلہ عالیہ میں، ان تک وہ ذمہ داری تفویض ہوگی اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو صاحب مجاز مقرر کر رہا ہوں یا امیر اور صدر مقرر کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق ذمہ دار ہے۔ اور شکر کریں کہ بندہ اس ذمہ داری کا حصہ ہو۔ یہ جو دعویٰ ہے نا اس ذمہ داری کے حصے کا، یہ بخت والی بات ہے، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ تو اس لیے ذمہ داری کی ادائیگی میں محرک کے طور پر احساس سے ذمہ داری بڑی بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ جو تربیت ہے
ہے تو ذاتی تربیت نا، لیکن اس تربیت کے حصول میں بات ذات تک رکتی نہیں ہے، اجتماعیت تک جاتی ہے۔ بھلے بندہ خوشبو لگائے، خود اپنے لیے لگاتا ہے نا، خود لگاتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہ فضا معطر ہوتی چلی جاتی۔ اللہ جل شانہ کا نام لینا نصیب ہو، کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوں، یہ ربط نصیب ہو، پھر جہاں سے سالک گزرے کیا وہ معاشرہ معطر نہ ہوگا؟ تو یہ جو تربیت بنیادی طور پر لطائف اور مراقبات کی دی جا رہی ہے، ان اصولوں اور ضابطوں پر رہتے ہوئے محنت فرمائیں۔ اپنے مراقبات یا منازل جانچنے ہیں تو اپنی سوچیں اور اپنے عمل جو کہ آپ کے اپنے سامنے ہیں، میرے اپنے سامنے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں۔ 2 دن پہلے کسی تشریف لانے والے نے 2 باتیں کی۔ اس نے کہا میں نے تعویذ لی ہیں، میں عبادت کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں۔ میں کچھ لکھ رہا تھا، میں نے ایسے قلم رکھ دی، میں نے کہا میاں آپ نے اس ایک فقرے میں 2 باتیں کی ہیں، اگلی بات بعد میں کروں گا، پہلے ان 2 باتوں کا جواب آپ سن لیں۔ نہیں یہ نہیں، میں نے کہا نہیں، دونوں باتیں بڑی نازک، جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے 2 پہلو ہیں اور دونوں بڑے نازک۔ سب سے پہلے تو جو آپ کی بات میں میرا تعلق آتا ہے کہ میں نے کوئی شاید لکھ کر دی ہے، تو میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ رب کائنات نے کائنات کا اختیار مجھے عطا فرما دیا، میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ دم ہو، تعویذ ہو، دوا ہو، علاج کا کوئی پہلو ہو، وہ سارے پہلو سبب کے ہیں، حکم کے نہیں۔ دعا استدعا ہے، دعا کی جاتی ہے کہ اللہ یہ تکلیف دور فرمائے، وہ دور نہیں ہوتی تو کہو گے کیا دعا کو التجا کہو گے یا دعا کو حکم کہو گے؟ تو میں نے کہا میاں یہ بات بڑی واضح کر لیں۔ دوسری بات، تم عبادات کو سودے کی طرح کر رہے ہو جو کہ درست نہیں ہے۔ نہیں میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، میں نے کہا تمہارا جو بھی مطلب تھا میاں، جو تیرے الفاظ تھے، میری ذمہ داری ہے کہ ان 2 پہلوؤں کا میں تمہیں جواب دیتا۔ تو جب عبادات کو ضروریات زندگی سے منسوب کیا جائے گا تو یہ کاروبار نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ سودے نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، وہ بھی پیدا ہوئے۔ جس وجودی طاقت سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اللہ کریم کی دی ہوئی ہے، ایک لحظے کا انقطاع ہو جائے، طاقت تو کجا، ان کا وجود عدم ہو جائے، پھر بندہ مومن اپنی عبادت کو افزانہ اور سودا اور کاروبار کرے، وہ عبادت کیسی رہ جائے گی؟ تو اس لیے وہ جو بنیاد اخلاص ہے، جس کے لیے ہم جمع ہیں کہ یہ کیفیات ہمارے قلوب کو وہ روشنی اور جلا دیں کہ ہمارے اعمال تک اس کا اثر جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ، جو سلیقہ دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، خواہشات ذاتی کے پیچھے مت بھاگو۔ پھر سالک کو دوسری چیز جو پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے میرے اسباغ اور مراتب۔ میں نے آپ کو عرض کیا میری اپنی زندگی اسی شعبے میں بسر ہو گئی۔ یہاں کی تعمیر یاد ہے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تشریف فرمانا یاد ہے، آپ کا مخاطب فرمانا یاد ہے،
آپ کا کمرہ، آپ کا بسترا، آپ کی وہ چوکی جس پر آپ پاؤں مبارک رکھتے تھے وہ یاد، بلکہ اعزاز کے طور پر اپنے گھر میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اس پر ہمارے شیخ نے پاؤں رکھے۔ آپ چارپائی پر جہاں تشریف رکھتے تھے تو جہاں پاؤں رکھتے تھے وہ ہم نے اپنا اعزاز سمجھ کر سنبھال کر وہ اعزاز، وہ چوکی بھی اعزاز کے طور پر رکھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بڑا شوق سے بنوایا تھا، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کو بڑے شوق سے بنایا تھا اور بڑی خوبصورت، وہاں سے لے کر یہاں تک بے شمار پہرائے ہیں زندگی کے، اتار چڑھاؤ۔ ان تمام حصوں میں یاد رکھنا، جب میں متحرک سلسلے کا ساتھی ہوں، میرا روحانی وہ سفر اور مشائخ کی گود میں بیٹھنا، کھیلنا اور ہاتھ تھام کر چلنا، اس سارے سے مجھے وہ حاصل نہیں ہوا جو مشائخ کے حکم میں عمل کے صورت میں مجھے روحانی سفر میں نصیب ہوا۔ یہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر جب اس منزل کی طرف دیکھتے ہو تو چھوٹی اور سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی ذمہ داریوں میں جو ذمہ دار ہے، جتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے اتنی رسائی کم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ملک کا صدر ہے نا، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، ایسے اٹھ کر جا کر مل سکتے ہو؟ اس سڑک سے کون نہیں گزرنے دیتا؟ یہاں مخلوق ہے اور کس تعلق میں دوڑ رہی ہے؟ اپنے خالق کے، اپنے اللہ کے، اور اس کے قرب کی منازل ہیں۔ یہاں کی انسانی زندگی کی منازل عبور نہیں ہوتی۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اپنے راہ کے مسافر کے لیے یہ حجابات ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو مشت غبار ہے یہ کلام کر رہا ہے عالم امر کی، رہتا کہاں ہے؟ خلق میں ہے، خلق کے حصوں میں اپنا شمار نہیں کر سکتا۔ بات کہاں کی کر رہا ہے؟ بات امر کی کر رہا ہے۔ تو یہ رسائی کیسے ہے؟ یہاں یہ جو طریقے سکھائے گئے ہیں، یہ جو سلیقے سکھائے جا رہے ہیں، کراچی میں مجھے اتفاق ہوا دارالعلوم کراچی جانا۔ 2 بیانات تھے، ایک ظہر سے پہلے تھا، ایک ظہر کے بعد۔ تو میں نے ساتھی ہیں ہمارے مفتی صاحب، میں نے انہیں کہا پتہ کرو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا رفیع صاحب ہیں جو پورا انتظام کرتے ہیں، ضعیف ہیں، ظہر کے وقت بیٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، ایک بیان ظہر سے پہلے ہے وہ بھی قریب ہے، ایک ظہر کے بعد ہے وہ دوسری طرف قریب ہے، تو پہلے پروگرام کے بعد ہم ظہر وہیں پڑھیں گے اور تھوڑی دیر حضرت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم پہنچتے جماعت ہو گئی، ہم نے اپنی سفری نماز پڑھی، جماعت کرائی، ملاقات ہوئی، بزرگ آدمی، ضعیف آدمی۔ میری طرف جب انہوں نے متجسس دیکھا تو میں نے عرض کی حضرت میں تو دعا اور رہنمائی کے لیے یہاں قریب سے پروگرام تھے تو میں نے نہیں اچھا جانا کہ یہاں ترویج دین کا کام ہے، تو بزرگ ہیں تو دعا اور کوئی نصیحت ہو۔ بڑے خوش ہوئے۔ بالعموم جو ہے پیری مریدی اور دس و تدریس کو مقابل جانا جاتا ہے، معاشرے میں آنکھیں کھولو نا، اس کو مقابل جانا جاتا ہے۔ یہ وہ انعطاف ہے جو میں جس کی بات ابتداءً کر رہا تھا، معاون کو متضاد یہ انعطاف ہوتی۔ تو
مختلف امور پر بات ہوئی بڑی شفقت کی. جب میں اٹھنے لگا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا میری ایک رائے ہے، مشورہ ہے. آپ کے والد محترم جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں نہیں ملے گا. میں ممبر پر بیٹھوں اور مجھے کوئی سند نہیں چاہیے اپنے شیخ کے ماننے کے لیے، کسی ہستی کے لیے جس کے لیے بھی میں جتنا احترام کروں. میرے لیے قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جو اجماع ہے اور جو صوفیاء کی جماعت کا ایک اجماع ہے، اجماع کلی طور پر جو قرآن و سنت کا فقہ میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ مجھے پھر تصدیق تو نہیں چاہیے. اگلا جملہ جو انہوں نے مجھے کہا وہ فرمانے لگے صرف ریکارڈ نہ کرنا یہ محفوظ ترین طریقہ نہیں ہے، اسے لکھنا. لوگ ڈھونڈیں گے، بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. درس و تدریس میں جس کی زندگی بسر ہو اس نے اپنا جو مغز ہے بات کا وہ مجھے بیان فرمایا. تو جتنا بریلی مکتبہ فکر ہے وہ تو اللہ خوش رکھے، وہ تو گھر سے مانے منائے آتے ہیں. تو ہمارے مکاتب میں بھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی بنیاد ہماری ذات آ جاتی ہے. لیکن یہاں سے آپ کبھی ایسی گفتگو یا ایسے حصے نہیں سنیں گے جہاں سے مزید اس امت میں تفریق پیدا ہو. تو جو بات یا نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سکھایا جا رہا ہے اس کا امتحان میدان عمل ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. مشائخ کا فرمان ہے، بلکہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں لطیفہ قلب راسخ لطیفہ قلب لے کر قبر میں اترنا نصیب ہو گیا، یہ اس کی بخشش کو کافی. بہت بڑی بات. حضرت جی کو میں نے بارہا یہ بات فرماتے سنا ہے. حضرت قاسم فیضات آپ فرماتے ہیں لوگ محنت اور مجاہدہ کرتے تھے ترقی درجات کے لیے. فرماتے ہیں آج کے وقت میں اس لیے اللہ ضروری ہے کہ ایمان سلامت ہو. ایمان ڈول گئے ہیں، بے یقینی تو ایمان نہیں ہے نا جی. یقین مطلق ہو تو ایمان ہے. یہ جو گو مگو ہے یہ تو ایمان کے معنوں میں داخل ہی نہیں ہوتا کہ قبر میں حساب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، جواب دینا ہے کہ نہیں، قیامت کس نے دیکھی. یہ وہ باتیں جو بے ایمانی کی ہیں، یہ ایمان والی باتیں نہیں. جو اللہ نے ارشاد فرما دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس پر تیرا گمان غالب آ رہا تو پھر اپنے گمان کے ذمہ جا. پھر اتباع کہاں ہے تیرا؟ پھر اقرار کہاں ہے تیرا؟ پھر ایمان کہاں ہے تیرا؟ تو اس لیے میں تمام جو سالکین ہیں سلسالیہ سے منسلک ان سے یہ عرض کروں گا ذات کو کبھی نہ آنے دیں بیچ میں. ذمہ داران سے بھی یہ عرض کروں گا کہ یہ ذمہ داری، اب میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے کسی سے کوئی تمغہ نہیں چاہیے، کوئی تمغہ نہیں چاہیے کسی سے. کوئی لفظ کا روادار نہیں ہوں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ نے محنت کی ہے، اتنی کی ہے، یا یہ نہیں کیا، یا یہ مجھے ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک دوست کو یہ کہا، اللہ شاہد ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سیاست کے شعبے میں ان کا تعلق ہے. تو میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا جی مجھے ضرورت نہیں ہے
مختلف موضوع پر بات ہو رہی تھی، جس میں ایک فقرہ میں نے یہ بولا، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ احتیاج نہیں ہے، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ مستغنی کرتا ہے، وہ کمی پر صبر دے دیتا ہے، احتیاج وہ پوری فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس فخری انداز میں بات کر رہا ہوں یا متکبرانہ انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی دنیا ہے میاں، ہے اس کا شکر ہے، نہیں ہے اس کا شکر ہے، اس سے مانگیں گے، اسے پسند ہے اس کی مخلوق اس سے مانگے، یہ رشتہ نصیب ہو ہمیں ہو کہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، یہ تھوڑا آسان ہے۔ تو احتیاج پوری فرمانا یہ تو اللہ کی شان ہے، اس سے پسند ہے، تو بے نیاز۔ تو وہ جو تعلق مع اللہ ہے اسے دیکھیں نا، اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں، اپنی ذات میں دیکھو، اپنے گھر اور بچوں کی تربیت میں دیکھو، اپنے نوکری اور کاروبار میں دیکھو، خوشی اور غمی میں دیکھو، ایک متحرک اللہ کا بندہ ہو جو اس معاشرے میں زندگی جی رہا ہو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے قایا پلٹ دینی ہے، ہر شے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، اور یہ سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ تو یہ جتنے نکات ہیں یہ اپنی میٹنگ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں کوئی مزید بہتری کی ضرورت ہوگی تو 2 لائنیں مزید کمی بیشی کے حوالے سے وہ بھی میں دیکھ لوں گا، لیکن جتنی میں نے گزارشات کی ہیں نا، یہ اتنے نکات اور بھی لکھ کر لے آئے نا، انہیں اسی کے تحت۔ آخری بات 2 پہلوؤں کی۔ دارالعرفان اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، دارالعرفان، عرفان کا گھر، اللہ کا گھر۔ اس طرف آتے ہو اس نزاکت کو سمجھا، یہاں رہتے ہو اس نزاکت کو سمجھا، جنہیں ترغیب دے کے لاتے یا بھیجتے ہو ان کی تربیت کیا کرو۔ یہ شعبہ اتنا نازک ہے کہ یہاں عمومی مزاج جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ یقیناً ہم یہاں وہ جو بالعموم معاشرے میں تربیت عقیدت کے حوالے سے مل رہی ہوتی ہے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ عقیدت سے نکلے۔ جب بھی میں نکلتا ہوں، اجتماع ہو یا اجتماع نہ ہو، کہیں کوئی چیز گری پڑی ہے تو وہ مجھے نظر آتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو 5 سے جمع غفیر گزر رہے ہیں انہیں کوئی شے نظر ہی نہیں آتی۔ تو اللہ کا گھر، اپنا گھر ہونا نصیب ہو، یہ عام بات نہیں ہے، یہ بخت ہے، اور بخت کا اور جو بخت ہے نا اس کا ادراک نہ ہو تو پھر معاملہ دوسرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر شکر گزاری نہیں ہے۔ تو جس کو بھیجتے ہیں، جس کو ترغیب دیتے ہیں، اسے ان حدود و قیود کا سبق دے کر بھیجیں۔ اس کے ذمہ دار ہیں جو ذمہ دار ہیں وہاں کے، عمراء ہیں یا صدور ہیں۔ یہ بھی نکتہ اس میں لکھیں اپنے اس ایجنڈے میں کہ ذمہ دار ہیں، جو متعلقہ ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کی بھی ضامن ہے کہ بھیجنے والے کو تربیت دے کر بھیجیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں حضرت جی کے بڑے حضرت جی کے مزار پر گیا ہوں، متعدد دفعہ گیا ہوں۔ ان کی صحت نہیں رہی، اٹھنا بیٹھنا
بڑا مشکل تھا آخری اس میں وقت میں نے نہیں دیکھا کہ بے وضو وہ پھر بھی مزار کی طرف قدم بڑھائے، بلکہ ایک دفعہ ایک عالم تشریف لائے، بہت بڑا نام، حضرت کو ان سے ملاقات کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو جو میری آنکھوں دیکھا حال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اس عدم صحت میں بھی، اس عمر میں بھی ان بزرگوں کی طرف، اس عالم کی طرف انہوں نے کمر نہیں کی، پچھلے قدموں وہاں سے ہٹ کر آئے۔ اور میرے اندر بڑا یہ تجسس ہوا کہ وہ عالم ہیں، اللہ ان کے علم میں اور اضافہ دے، حضرت کو علوم ظاہریہ جو دین کے علوم ظاہریہ ہیں اس میں بھی ان کی احتیاج نہیں ہے، تو جو شعبہ تصوف ہے اس میں تو یہ حضرت ہیں کوئی نہیں، سمجھ نہیں ہے۔ تو کچھ وقت بعد، تھوڑے وقت بعد جب میں نے محسوس کیا کہ اب حضرت اس مزاج میں بیٹھے ہیں کہ میں عرض کر لوں، تو میں نے عرض کیا تو وہ ان کے جذبات جو ہیں ان پر حاوی ہوئے جواب دیتے۔ انہوں نے فرمایا یہ میرے شیخ کا شاگرد تھا، یہ تو کتنی نزاکت ہے۔ تو یہاں سجدے کرنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن مزاج کی بے تنائی جو ہے وہ درست نہیں ہے، نقصان کر دے گی۔ تو درفان تشریف لاتے ہو، کل بھی میں گزرا ہوں، یہ پورا دروازہ، مین دروازہ، اس کے سامنے سے میں یہاں سے گزرا ہوں شام میں، تو وہ جو ساتھ میرے تھا اس کو میں نے کہا یہ گھاس جو ایک جگہ جمع، اس کو اٹھاؤ۔ کتنے لوگ وہاں سے گزرے ہو، کوئی نہیں نظر آئے۔ اپنے گھر کے صحن میں کاغذ، گھاس کبھی دیکھا ہے؟ ٹوٹا ہوا لوٹا جو ہے نا، گھر کا برتن ٹوٹا ہوا، اسے بھی ہم لوگ سنبھال کر رکھتے۔ تو دارالعرفان کا اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہمارا گھر ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور میں نے عرض کی کوئی بات عزیزداری کی، تو ایسے دکھ تھا کسی بات کا، تو میں نے کہا یہ دیکھیں کیسی عزیزداری ہے جی، یہ کیا ہے اور جواب میں یہ ملا۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا چھوڑ میرا پتر، ہماری رشتہ دار، ہماری عزیزداری یہ ہماری جماعت ہے، ذات تک شیخ جو ہیں وہ آپ کو اپناتے ہیں، ذات تک کہ میرا یہ رشتہ عزیزداری ہے میری، اللہ کا گھر ہمارا گھر ہونا۔ تو جہاں جب داخل ہوتے ہیں تو کوئی شے اگر بے ترتیب ہے تو اس کو کسی الٹے جوتے کو سیدھا کر دیں گے تو مسجد ہے بھائی، یہ نوک پلک میرے اور آپ کی اپنی زندگی کی ضرورت ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے لطاعت دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو گئے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ لاپرواہیاں۔ تو پرواہ کب کریں گے؟ تو جسے بھیجتے ہیں اس کی بھی تربیت کیا کریں، اپنے حدود و قیود میں رہے، اس لیے کہ جب یہاں ذکر ہو رہا ہوگا وہ باہر بیٹھا ادھر اونگ رہا ہوگا، اسے اس کی اہمیت سکھا کر بھیجیں۔ اب اصل کتنی باتیں ہوتی ہیں، آپ سے بھی شاید کئی دفعہ میں کہنا چاہتا ہوں، پھر یہ جو ہمارا ریکارڈنگ نظام ہے یہ اسے ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے دوسرے سرے تک جا رہا ہوتی ہے بات۔ مزاج ہمارے یہ ہو گئے ہیں، ہمیں بات کی سمجھ آئے نہ آئے اپنے نقطۂ نظر سے ہم نے مترز ہونا ہوتا ہے۔ تو کئی باتیں یہاں تک آتی ہیں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ جو تصوف ہی کا انکار کر رہا ہے یہ بات سن نہیں پائے گا۔ تو باہر کے سادہ الفاظ میں یہ عرض کر دیتا ہوں
کہ یہ جو گرمی یا سردی ہے، یہ جو تنگی یا کشادگی کے فرق ہیں، یہ کیا مجاہدے میں داخل نہ ہوں گے؟ یہ مجاہدہ کس لیے کر رہے ہو؟ تو ہاں، یہ جو بیٹھے ہو، میرے بیان سے پہلے بیٹھے ہو نا، کہ حضرت کے آنے سے پہلے بیٹھ جائیں، اب تک بیٹھو، میں تو کرسی پر بیٹھا ہوں، تو آج کا جوان جو ہے وہ بھی زمین پر آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس بیٹھنے میں جہاں جہاں جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کس لیے بیٹھے ہو؟ خانہ خدا میں اپنے اللہ کے لیے بیٹھا ہوں۔ مجھے بتاؤ، بازاروں میں کوئی نہیں بیٹھتے، لین دین میں دھکے کوئی نہیں کھاتے، گرمی سردی سے کوئی نہیں گزرتے، لائنوں میں کوئی نہیں کھڑے ہوتے، اس کے نام پر کہیں گرمی، کہیں پیاس، کہیں سفر و حضر، یہ تو بخت ہے، بخت۔ لیکن یہ سکھانا، سمجھانا، یہ تربیت کے حصوں میں ہے، اس لیے خود اور جو تشریف لائے اسے حدود و قیود سکھائیں، اور دارالرحمن کو گھر سمجھیں، معاونت کیا کریں، بجائے دوسرے سے تنگ آنے کے معاونت کریں، شکر کریں کہ مخلوق ہے جو اللہ اللہ سیکھ رہی ہے، یہ دست و بازو ہو ایک دوسرے کو، بجائے اس کے کہ تعداد بڑھے اور بندہ اکتا رہا ہو۔ کو ذاتی نشستیں مجالس کی مقصد ہے تو صحبت شیخ یہی ہے نا جی۔ میں نے حضرت جی سے یہ سنا ہے اور مجھے یقین ہے کثیر تعداد آپ میں سے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ اور آواز میں یہ بات آپ نے سنی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ہیں، رات دن رہے ہیں، تعداد ساتھیوں کی نہیں تھی، کلام نہیں کر سکے جو حضرت نے مخاطب نہیں فرمایا، پوچھنے گئے ہیں، بات کرنے گئے ہیں، بات نہیں ہو سکی، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تڑپتا دل لے کر گئے ہیں تو واپس تڑپ سے آئے ہیں، واپس وہ مسحور ہی آیا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو یہاں کی برکت ہے۔ مشائخ نے اللہ اللہ کی، کتنے لوگ اللہ اللہ کرتے رہے، محافل ذکر کی چل رہی ہیں، تربیت کی کوشش ہے، اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کیا ہے، نہ آج کر رہا ہوں کہ ہم عقل کل ہیں، کمزوریاں ہیں، خطا کار ہیں، جو ہے اللہ کے نام پر ہے، جو ہے اس کی اطاعت سے ہے، اور اسی سے استقامت مانگتے ہیں۔ نہ کبھی علمی دعویٰ ہے، نہ کبھی ورع تقویٰ کا دعویٰ۔ ایک بات بڑی پکی ہے، جو حکم ہے اس کو نہیں چھوڑو، بالکل توک سیدھا، چاہے آپ ہوں، چاہے میرا خاندان ہو، چاہے میری اولاد ہو، اس میں میرے لیے کوئی فرق نہیں، بس کو میں بالکل سیدھا رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے روبرو سامنے۔ اللہ کریم توفیق عمل دے، یہ کیفیات، یہ شعبہ اس نے عطا فرمایا ہے، اللہ استقامت دے، عافیت دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کھانا پینا ایمان اور کھانا پینا یعنی ضروریات زندگی ہوں، پھر اللہ سے کثرت سے عافیت مانگا کرو، یہ حدیث شریف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔